السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 2 سال پہلے شہید ارشد شریف کی شہادت ہوتی ہے کینیا کے اندر۔ ظاہر ہے آج ان کو یاد کرنے کا دن ہے، ان کی برسی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر اے آر وائی کے دفاتر میں ان کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ ناظرین، ان 2 سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے سو موٹو نوٹس بھی لیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چند ہمارے دوست صحافی حضرات گئے ہوئے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے، کوئی تحقیقات آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف سیاستدانوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے۔ کچھ صحافی حضرات وہ بھی باہر گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی انفارمیشن ہے، لیکن ابھی تک شہید ارشد شریف کے 4 معصوم بیٹے، 1 معصوم بیٹی، ان کی بوڑھی ماں، ان کی 2 بیوائیں انتظار میں ہیں انصاف کے کہ ان کو انصاف ملے۔ اب امید یہ ہے کہ چونکہ نئے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کے آرڈرز ہو گئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مؤدبانہ جو ہے اپلیکیشن کرتے ہیں، ڈالتے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب کے سامنے، یہ رکھتے ہیں کہ جب وہ آئیں، وہ جو کیس آلریڈی پینڈنگ ہے کو آگے لے کے بڑھا جائے، اور جو بھی اس گنونے، اس جو ہے اندوناک جرم کے پیچھے جو بھی قوتیں، جو بھی کریکٹرز، کردار شامل ہے، ان کو بے نقاب کیا جائے اور ارشد شریف کے دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو انصاف ملے۔ ناظرین، پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نئے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کا معاملہ تھا۔ کل جب ہم نے پروگرام کیا تو اس وقت تک جو پارلیمانی اسپیشل پارلیمانی کمیٹی ہے، جس میں 8 ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی اور 4 سینیٹرز شامل تھے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ فیصلہ ہونا تھا۔ آج اخبارات کے اندر جو خبر چھپی ہے، ویسے تو یہ ان کیمرہ اجلاس تھا، کہ 8-1 کی جو ہے اکثریت کے ساتھ اس کمیٹی نے فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ تیسرے نمبر پر تھے سینیورٹی لسٹ کے اندر، ان کی تعیناتی کر دی گئی ہے، اور 26 اکتوبر کو اب وہ اپنے جو ہے حلف جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ اب اس کے اوپر مختلف تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں، یہ آپ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہی کل رات کو کمیٹی نے فیصلہ کیا، اس کمیٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے جو 3 ممبران تھے، انہوں نے شمولیت نہیں کی تھی، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو آج صدر پاکستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے، آج جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اس کے اندر جو خاص طور پر جو پارلیمان کا کردار ہے، سیاستدانوں کا کردار ہے، اس حوالے سے آگے جو معاملہ کیسے بڑھے گا پاکستان کے اندر، جو ٹریکوٹمی آف پاور ہے، خاص طور پر یہ جو بتایا جاتا ہے کہ عدلیہ، پارلیمان اور جو ہے انتظامیہ، ان کے درمیان جو ایک بیلنس ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ بیلنس ہو پائے گا کہ نہیں۔ ظاہر ہے حکومت کا یہی اس کے اوپر کہنا ہے کہ کیونکہ ماضی کے اندر جو چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا، جس کی وجہ سے کچھ معاملات امبیلنس ہوئے، لہٰذا یہ اس بیلنس کو بحال کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ پارلیمان، عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، وہ اس سلیکشن پروسیس کو اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ اس سے پہلے جو طریقہ کار یہی تھا، سینیورٹی کا جو ایک کرائٹیریا تھا، سینئر موسٹ جج ہیں وہ چیف جسٹس بن جایا کرتے تھے۔ ہمارے پروگرام میں ہم نے اپنے دعوت دی ہے کو راجہ محسن، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں۔ حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے شامل ہیں، اور حسن ایوب میرے ساتھ ادھر اسٹوڈیو کے اندر ہی۔ آج کا ماحول جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کیا کچھ ہوا۔ جو ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر کچھ ملاقاتیں سنا ہو رہی ہیں، وہاں پہ ظاہر مبارکباد دی جا رہی ہے، اور ایک نامینیشن جب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے، اور جو ایک ایکسپیکٹڈ جنہوں نے اب نامینیشن ہوئی ہے، اب تو ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا تو وہ پھر اب تیاری ہو جاتی، شروع ہو جاتی کا۔ آج صبح وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن آیا، منظوری تو نامزدگی کی منظوری تو کل ہی دے دی گئی تھی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے، پھر صدر مملکت نے بھی اس کا اپروول کر دیا، پھر وزارت قانون نے آج صبح جب نوٹیفائی کیا
اس سے پہلے ہی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی جو چیف جسٹس جنہیں نامینیٹ کیا گیا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ. یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے ان سے ملاقات کے لیے. اس طرح ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دیگر ججز بھی جو ہیں وہ بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس گئے ہیں اور انہیں جا کے یہ نامزدگی پر ان کا نوٹیفیکیشن ہونے پر انہیں مبارکباد دی ہے. باقی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی یا جو باقی ججز تھے وہ تمام آج بھی معمول کے مطابق جو سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت تھی وہ اسی طرح معمول کے مطابق ہوتی رہی ہے. کمرہ عدالت میں جو ماحول تھا وہ بالکل نارمل تھا، اس میں بظاہر کچھ ایسا نہیں لگا. ڈیفینیٹلی اسی سپریم کورٹ کے 3 جو ججز تھے وہی اس ریس میں تھے کہ کون بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان، لیکن کمرہ عدالت میں ماحول بالکل نارمل تھا. چیمبرز میں بہرحال ملاقاتیں ہوئی ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے انہیں مبارکبادیں دیے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھی ججز کی جانب سے جاری ہے. اچھا حسن ارشد شریف، میں پہلے بات میں لکھا تھا میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ مظاہر محسن نے بھی کچھ عرصہ کام کیا ساتھ ان کے، تو ان کے بھی خیالات جانتے. جی دیکھیے، پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف شہید کو کربڑ جو ہے وہ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند فرمائے. دوسرا میں یہ ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پر آج ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، آج دوسرا سال ہے تو شہید ارشد شریف آج بھی ارشد شریف کے جو ہے وہ ہیش ٹیگ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. تو دنیا سے وہ چلا گیا، مطلب جتنے کھلے دل کا وہ انسان تھا، میں نے آج تک ویسا انسان نہیں دیکھا، کھلے دسترخوان والا، کھلے دل والا. اور ہم اپنے اخلاق سے اس شخص نے ہر بندے کے دل میں جگہ بنائی، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ کوئی اور ہے. فرام کیمرہ مین، ٹیکنیشین، رپورٹر، چاہے کوئی اینکر ہے، کوئی میڈیا مالکان ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک ذاتی کنیکٹیوٹی تھی ارشد شریف کی. یہ تھا ارشد شریف. تو آئی مس ہم الاٹ. بہت سے کم لوگوں کے وفات کے اوپر، انتقال کے اوپر میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن یہی واز ون آف دوز کے باقی میں رویا. ہم امید رکھیں پاکستان اللہ کرے کے جی، اللہ نظام سے، برباد عدالتی کرے نظام جس سے نے ارشد کا مرڈر کیا، اللہ برباد کرے اس کو، اس کی نسل کو جو ہے وہ تباہ کرے، دنیا میں اس کو نشانی عبرت بنائے. یہ میری دل سے دعا ہے. چلیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تو وقت کم تھا، ظاہر 1 سال سے کم کا وقت ان کے پاس تھا بحیثیت چیف جسٹس. نہیں ہوا کینیا ایک کے سال ساتھ آپ کی جو ٹریٹی سائن ہونی تھی، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹریٹی سائن ہونے میں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک اپنا جو تعاون بڑھانے کے حوالے سے حکومت کی سلو پیس ہے اور آگے سے وہ ہو نہیں رہا. ہماری عدالتیں کیا کریں گی؟ اب دیکھیں، جس قاضی فائز نے تو نہیں کیا، بندیال صاحب نے نہیں کیا، چیف جسٹس قاضی فائز نے نہیں کیا، اب جو چیف جسٹس نامینیٹ ہیں، جو جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ کیا کریں گے؟ جب تک آپ کا معاہدہ نہیں اس ملک میں جا کے آپ نے کرنا ہے نا، تو اس ملک میں کرائم سین وہاں کمٹ ہوا ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا اس کو ایکسپیڈائٹ کرے گورنمنٹ، تاکہ وہاں سے یہ چیز ہمیں ایکسس ملے اور جا کے ہمارے انویسٹیگیٹرز جا کے انویسٹیگیٹ کریں، یا کینیا خود انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے نا اصلی قاتلوں تک، مجرموں تک جو ہے سازش کے پیچھے پہنچ سکے. اچھا چلو غلام حسین صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب ہماری ٹرانسمیشنز ہوا کرتی تھیں، خاص طور پر لاسٹ ٹرانسمیشن ہم نے اکٹھے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ جو 22 پنجاب اسمبلی کے حلقوں کے اندر بائی الیکشن ہوئے تھے، تو ارشد صاحب جس جوش اور جذبے کے ساتھ، وہ آپ کو پتا ہے ڈیسک کے اوپر ہاتھ مارتے تھے اور آپ مذاق میں کہتے ہو پائیے حوصلہ کر یار، توڑیا شیشہ نہ توڑ دیں. مطلب جو اس نے کام کرنا ہے کنوکشن کے ساتھ کرنا ہے، اور مطلب جو بھی ہے ان کے آرگومنٹ کے اوپر آپ یقینی طور پر اختلاف کر سکتے تھے، لیکن جو بات کرتے تھے ارشد صاحب، وہ ڈنکے کی چوٹ اس کے اوپر چوٹ کے اوپر کیا کرتے تھے. نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، بالکل وہ اپنا ویوز بالکل کلیئرلی اپنا، اور وہ انویسٹیگیشن بہت زیادہ کرتے تھے اور بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے، اور ان کے ذرائع بھی تھی، لگن بھی تھی، اور کہیں بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ شاید میرے پاس وقت کم ہے جو اس میں زیادہ سے زیادہ میں کام کر سکوں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ قاتلوں کے جو انہوں نے اپنے دستانے پہنے ہوئے ہیں، وہ ان کے ہاتھ ان کے گریبان تک نہیں جا رہے، بلکہ جو اور ان کی طرح کی روش پر لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ کے بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے کہ ان کو بھی مار دو. تو مار دو تو پھر کیا ہو بھائی، تم نے کوئی 200 سال رہنا ہے؟ یہی ہے زندگی، 2-4 دن کوئی پہلے چلا گیا، بعد میں چلا گیا. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر کوئی اپنے ویوز رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یعنی اس طرح قتل و غارت جو ہے یہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے.
اچھا محسن آپ کی انٹریکشن ارشد صاحب کے ساتھ یہاں پہ ہوئی یا کسی ایسے؟ یہ جو آپ نے 22 حلقوں والی الیکشن والی بات کی، اس الیکشن کے جب نتائج آنا شروع ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ 20 سال کے سوری چیئر صاحب پنجاب اسمبلی کا جو الیکشن ہوا تھا، تو اس دوران میرا ان سے ریزلٹس جب آنا شروع ہوئے تو بڑا جو ہے وہ فریکوینٹلی رابطہ ہوا، بلکہ آپ لوگ سب ٹرانسمیشن کر رہے تھے، ایون دو تب میں ایک اور ادارے میں اس وقت کام کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل کیونکہ ریزلٹس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود تھا، تو ریزلٹس جب آ رہے تھے تو کچھ ریزلٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی شیئر کرنے کا سلسلہ آپ کے ساتھ بھی جاری تھا. نہیں تو محسن پھر تسی بھی ملک دے پٹھا پٹھان چ شامل ہو. شعیب صاحب اچھا نتائج کے حوالے سے بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ باقی یہاں پہ آفس میں کئی دفعہ جو ہے وہ ان سے آمنے سامنے جب آئے تو ملاقات ہوئی. ان کی جو یادیں گھمن صاحب ان کا ایک مسکراتا ہوا چہرہ ہے جو آج بھی آنکھوں کے سامنے. میری جو لاسٹ ملاقات ہے وہ ARY کے آفس میں ہی ان سے ہوئی تھی. میں آپ کے روم سے آپ سے ملاقات کر کے نکلا تو ارشد صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے بالکل سامنے. تو جو ہی انہوں نے دیکھا کھڑے ہوئے مسکرائے. میرے ساتھ ایک اور دوست ہیں فہیم اختر ملک، وہ بھی تھے. تو ہم دونوں کافی دیر ارشد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کچھ ہی دن کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا تھا تو اس پر بات کرتے رہے اور وہی ان کا جو مسکراتا ہوا چہرہ ہے آج بھی وہی ہے. اس کے بعد بھی ٹیلی فونک کئی دفعہ جو ہے وہ رابطے ہوئے مختلف ایشوز کی وجہ سے. لیکن آج بھی فیلڈ میں جہاں بھی جاتے ہیں جس کو پتہ چلتا ہے کہ ARY میں کام کرتے ہیں تو وہ جو پہلا نام ہے جو پہلا ذکر کرتے ہیں وہ ارشد صاحب کا ہی کرتے ہیں، چاہے ملک کے اندر جائیں چاہے ملک کے باہر جائیں. تو ارشد صاحب آج بھی دلوں میں زندہ ہیں جی، دلوں میں زندہ ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں آج بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، مطلب وہ جو ہے وہ آج بھی ہیش ٹیگ کے ساتھ ارشد شریف شہید ٹویٹر کے اوپر. تو یہ ٹرینڈ ایسے نہیں چلتے. اور اسلام آباد میں ان کا جنازہ تھا وہ اس دن جو ہے وہ اتنے بڑے نمبرز میں لوگ وہاں پہ نکلے، جس طرف سے آپ بھی حسن بھائی سارے لوگ اس دن وہاں جنازے کے ساتھ موجود تھے. وہ پتہ کیا ابھی میرے سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ ارشد صاحب کس طرح آپ یاد رکھتے ہیں. میں نے کہا جی ایک تو ارشد صاحب مطلب ہماری زندگیوں کا اس طرح حصہ ہے کہ کبھی وہ بھولے نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ارشد صاحب وہ آپ نے جس طرح بتایا نا کہ ہمیشہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ، ہر کسی کو وہ ویلکم، بڑی پازیٹیو وائبز آتی تھیں. اور وہ یہ ہے کہ کھلانے کے لیے بٹھا لینا، ایگزیکٹلی دسترخوان جو ہے ہر وقت کھلا رہتا تھا. چلیں ناظرین واپس اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اب پرابلم جو جس بحث ساری چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے جسٹس منصور علی شاہ سے اتنے ڈر کیوں گئے تھے، وہ کیوں نہیں چاہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنے. ماضی چونکہ ایک جو پہلے طریقہ کار تھا امینڈمنٹ کیوں لانا پڑی. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ہائی تھارو پروفیشنل، اور زیادہ تر جو بھی کیسز کو فیصلے اور پچھلے 2-2.5 سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پر قاضی فائز صاحب کہ وہ ساتھ گئے ہیں. قاضی صاحب کے اوپر جب وہ ریفرنس والا ایشو بنا تھا سب سے زیادہ جو ڈال بنے تھے ان کے سامنے وہ کھڑے ہوتے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کو یاد ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر آپ کو یاد ہے جو محسن اگر آپ بتا دیں کہ مطلب اس اسپیشل سیٹس والے کیس کو چھوڑ کے آلموسٹ ہر کیس میں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقریباً ایک ہی موقف ہوتا تھا، ایک ہی فیصلہ ہوتا تھا. جو آپ نے ریفرنس کی بات کی اس میں نو ڈاؤٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک جو فیصلہ تھا وہ حق میں تھا موجودہ چیف جسٹس کے. اس کے بعد نیب امینڈمنٹ کیس ہے، الیکشنز کیس جو آیا پنجاب اور KP کا الیکشن کیس تھا، اس میں بھی دونوں کا تقریباً ایک ہی طرح کا موقف تھا. دونوں ہی بینچ سے اٹھ گئے، دونوں نے کہا کہ یہ درخواستیں 4-3 سے خارج ہیں. اسی طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو 3 ممبر کمیٹی تھی، اس کمیٹی میں پہلے جسٹس اعجاز الحسن صاحب ممبر تھے جب یہ کمیٹی شروع میں بنی کیونکہ وہ سینئر جج تھے. اور اس کے بعد جب جسٹس سردار صاحب کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو پھر جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کمیٹی میں آگے تو ہمیشہ یہ ہوتے تھے. پھر ان کے جانے کے بعد جب منیب صاحب آگے تو یہ تینوں آلموسٹ ان کا جو ہے یہ جسٹس منصور صاحب کا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ہی سٹانس ہوتا تھا. یہ جو اختلاف شروع ہوا یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک 3 رکنی بینچ نے اسٹے آرڈر دیا تھا. مخصوص سیٹیں جو اضافی مخصوص سیٹیں تھیں جو سنی اتحاد کونسل یا PTI کی تھیں جو دوسری جماعتوں کو دی گئی تھیں، وہ جب اسٹے ہوا اس کے اوپر ایک 3 ممبر بینچ نے کیا تھا اور وہ معاملہ پھر کمیٹی کو بھجوایا گیا. تو جب وہ معاملہ کمیٹی کو بھجوایا گیا تو وہاں پہ جو ہے یہ اختلافات کہہ لیں یا ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا آغاز وہاں سے ہوا. پھر جب فل کورٹ بنی
پھر جو فل کورٹ کا فیصلہ وہ آیا، تو ہاں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا پہلے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل ایک بیان چھپا آن دا فلور آف ہاؤس. خیاض صاحب نے کیا دیا, جنگ اخبار کے اندر خبر چھپی ہے, سنیے گا, دیکھیے گا ذرا. یہ سپریم کورٹ کے 8 ججز عمران کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. خواجہ آصف, یہ 22,000 یہ 22 اسی مہینے کی ان کی یہ خبر چھپی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ جی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو ہے جسٹس منصور جو ہے وہ جو ہے کنٹرول کر پائیں. But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court, some of whom have shown a tendency that, be it in the 60A case, be it in the original practice and procedure case, whatever their position may be today, they have time and time again have proved that they're willing to go beyond the Constitution to achieve a political aim. رات کو خواجہ آصف صاحب سے, وہ اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے, ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے, مطلب آپ کیوں اتنے زیادہ خائف تھے. سنیے گا وہ کیا فرما رہے ہیں. ہم نے تو کوئی کسی شخصیت کی تو جو ہے وہ نہ کوئی اصول کی یا کسی روگردانی نہیں کی یا کسی آئین اور قانون کے کسی شک کی. یہ ترمیم نے یہ حق دیا ہے اور یہ حق جو ہے جمہوری ملکوں میں جو ہے. اچھا حسن, یہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ناظرین یہ بات واضح ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں, جسٹس منیب اختر صاحب ہوں, اور جو ابھی نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ایک تو یہ تینوں ایچسونین ہیں کٹھے, انہوں نے میرے خیال وہ خبر آ رہی ہے کہ ایک کٹھی لا فرم بھی دے ہیو ڈن ٹوگیدر. ان کے پروفیشنل کانڈکٹ کے اوپر, ان کی قابلیت کے اوپر کسی طرح کا کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے. بنیادی طور پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے جاتے ہیں ہمارے, جو جب پالیٹکس ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ جی وہ جو ہے نا یہ جج زیادہ اچھا ہے, یہ جج اچھا نہیں ہے, تو اسی کے تناظر میں پھر ساری بحث آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتی ریفارمز چاہیے, اصلاحات ہونی چاہیے, سستا فوری انصاف پاکستان کے اندر جو پینڈنگ نمبر آف کیسز ہے وہ بھی ہیں, سارا کچھ ہے, اور یہ سارے کام ظاہر قانون سازی پارلیمان کا ہی کام کرنے کا ہے. لیکن ایک واضح اکثریت سب کو پہلے پتا تھا کہ چونکہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بننا ہوتا تو ساری باقی ریفارمز کر لیتے, تو وہ جو پرنسپل تھا وہ رہنے دیتے, وہ ایک سینئر جو تھے وہ بن جاتے, ٹرسٹ کیس کو جو ہے وہ باقی سارے ہو جاتے. اب جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے جو حکومتی پارٹی ہے وہ 8 ججز کا اسی کی طرح وہ بھی ان کو شامل کر دیا. خواجہ صاحب کا یہ جو بیان ہے کہ یہ ان کی ایک سرٹن لائن ہے, وہ گڈ ٹو سی یو, اور یہ ایک طرف دیکھتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب یہ ختم ہو جائے گا آنے والے دنوں کے اندر, یہ جو ریفارمز ہو گئی ہیں پروسیس, یہ جو تیرا جج میرا جج والا ہے, اس کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, وہ تو میں بات کا جواب دیتا ہوں. پھر کنجوسی کیا ہے, کل آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے, اینڈ میں آپ نے کہا میری رائے یہ ہے, تو میں نے آپ کہا تھا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, خبر پر قائم ہو, میں نے کہا قائم ہوں. آپ نے کہا جی پھر آپ کو پتا ہے نا کہ آپ سلوٹ بھی مارنا ہے مجھے, اگر یحییٰ آفریدی صاحب نہ بنے تو میں نے کہا جی میں بالکل آپ کو لگتا ہے کل کنجوسی کسی ویسے پتہ کیا حسن, یہ ہے کہ یہ وہ خبر ہے کہ جس یحییٰ آفریدی صاحب ہی بنے گے, یہ پورے پاکستان کو پورا پاکستان, لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لے رہا تھا. کیسے کل ٹویٹر آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ نہیں, یہ آپ نے دیکھا نا, آپ دیکھتے نا کل ٹویٹر دیکھتے, یہ سوشل میڈیا کل باقی خواہشات زیادہ اتنے لوگ کہہ رہے تھے. اچھا پھر اس کے بعد لوگ کہہ رہے تھے جی کہ اسٹے ٹیون, جب ان کا نام ہو گیا کوئی اجلاس ہو رہا ہے بیٹھ گئے. مطلب خدا کا واسطہ ہے یار, مطلب اپنے پاس سے لوگ بیٹھ کے خبریں بنا رہے تھے. یعنی سر جرنلسٹ I'm talking about جو ہے جو کہ پروفیشنل جرنلزم کر رہے ہیں لوگ, مطلب تعجب کی بات ہے, انتہا کی بات ہے. اچھا دیکھیں سینیورٹی لسٹ میں یحییٰ آفریدی صاحب آج کل کمیٹی میں تو وہ تیسرے نمبر پر تھے, کوئی آتا نہیں, میں تو ایسے بیچ میں کوئی آپ کو ایک جملہ کہنا تھا. آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ شاید بات جو میں رک لیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور جو ٹرن تھی وہ پشاور کی ہی تھی انڈکشن کی, انہیں انڈکٹ نہیں کیا گیا. ان کو 22 دن تاخیر سے انڈکٹ کیا ثاقب نثار صاحب نے. چوتھے نمبر سے جسٹس منیب اختر کو اٹھا کر لے کر آئے سندھ سے, انہوں نے لگایا یہاں پر سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا,
اور بطور چیف جسٹس جو پرانا پرنسپل تھا 2 سال کٹ کر دی انہوں نے, جو 2 سال کی ٹرم تھی. تو پھر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. اور دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تیسرے نمبر سے جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے ان کو لگایا, تو اب ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں بھی تیسرے نمبر سے آ گیا. اس ٹائم تو آئین میں جو ہے ترمیم نہیں تھی, اس ٹائم تو الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تھا, جو سینیورٹی پرنسپل ہے انہوں نے وہاں پر اپلائی نہیں کیا. اب تو آئین کی منشا ہے کہ 3 لوگوں میں سے کسی کو اٹھا سکتے ہیں آپ. میرے سوال تو پھر یہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے پھر ہوتا ہے. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو میرا سوال آپ نے اس کو اسکپ کر دیا کہ یہ جو سیاست بازی ہے, جو پالیٹکس ہے, یہ اب رک جائے گی آپ کی نظر میں؟ ختم ہو گیا جی. اب یہ ہو سکتی نہیں ہے اب, کیونکہ ہر جج کو معلوم ہے کہ اس کی ایویلویشن ہو رہی ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس کی ایک رپورٹ ہے بڑا کلوزلی ہے نا جی. اب تو ظاہری بات ہے آپ کا جو جوڈیشل کمیشن ہے. جی صاحب معذرت, میں ذرا نوجوان آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکسائٹیڈ ہو کے سارا آرگومنٹ کرتا ہے تو پھر میں ڈر جاتا ہوں نا, مجھے پھر سننا پڑتا ہے سارے کا سارا, ادروائز وہ لمحے بھی سننے پہ آندے ہیں. چوہے صاحب اب آپ کے پاس وقت ہے, آپ بالکل. سوال میرا یہ کہنے ہے, میں چوہے صاحب کو شوٹ مار دیتا ہوں آج. سوال یہ ہے چوہے صاحب کہ سوال یہ ہے آپ سے صاحب. جی صاحب, میں نے تو کوئی اور بات کرنی تھی, آپ وہ بات ہی یعنی میں کہہ رہا تھا کہ آپ بہت سادہ ہیں. آپ یہ نہیں انہوں نے کہ حافظ جی حلوہ کھاؤ گے تو انہیں کہ انے پھر ڈیش کالی بنے, یہ بھی نہیں کرنا تھے. یعنی آپ کا اگر یہ خیال تھا کہ انہوں نے منصور علی شاہ کو بنانا ہے جی, تو یہ سارے پاپڑ کس لیے بیل رہے تھے 3 مہینے سے؟ ناٹ ون اسٹینڈنگ اینی تھنگ ایلس. یا فریدی نہ میرا ان سے آج تک سلام دعا ہے تو نہ شاید ہو تو, لیکن ان کے بارے میں کافی پازیٹیو باتیں آئی ہیں. کراچی سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی, پاکستان بار کونسل اور بہت سے ریٹائرڈ اور سرونگ ججز اور وکلاء نے کہا ہے کہ یہ ایک دیانتدار اور نیک نام جج ہیں. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. وی وانٹ ریزلٹس اور سستا انصاف, جلدی انصاف اور لوٹ مار کے بغیر معاشرہ. اللہ کرے یا فریدی صاحب اپنی ریپوٹیشن کے مطابق اچھے ریزلٹس دے. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے یا فریدی صاحب کے جو کیسز جس کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا. ایک ان کے بارے میں جو سارے جانتے ہیں, جو اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ لوگ کور کرتے ہیں, ہی آلویز ٹیکس ہز اون لائن آف ایکشن. وہ ہی از دا اونلی جج پرابلی جو سپریم کورٹ کے اندر فیو ججز ہیں بغیر کسی اثر کے, بغیر کسی انفلوئنس کے, اور ان کو کسی جو ہوتا ہے نا کہ جی بتایا جاتا ہے ماضی کے اندر, آپ کو پتا جو ابھی موجودہ حکمران ہے, جب یہ اپوزیشن میں تھے تو کس طرح ججز کا نام لے کے ٹارگٹ کیا کرتے تھے, تو وہ کسی اس طرح کی جو ہے تنازعات سے بالکل علیحدہ رہے, وچ از گڈ. اور جو چوہے صاحب بات کر رہے ہیں, محسن سے جانیں گے نمبر آف کیسز, وہ جو کچھ جو کیس جن کے اندر انہوں نے اپنی رائے دی, اپنی رائے کا اظہار کیا اس کے اوپر, اور اس کے اوپر جو پالیٹکس بار اس کی کو پالیٹکس چل رہی ہے, کچھ بیانات رات کو آئے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے مزید بحث کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جسٹس یا فریدی نئے چیف جسٹس پاکستان کے 26 اکتوبر کو اپنے حلف کا جو اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے. محسن میں جس جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی جو خاص طور پر یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا اس میں بھی ان کا ایک سیپریٹ نوٹ تھا. 8 ایک سائڈ پہ تھے, 2 ایک سائڈ پہ تھے, 2 ایک سائڈ پہ تھے, اور وہ علیحدہ تھے. علیحدگی ان کے نوٹ کے اندر کیا شامل تھا؟ یہ مخصوص نشستوں کا جو سب سے زیادہ زیر بحث ابھی بھی موسٹ ریسنٹ جو بڑا کیس ہے وہ یہ مخصوص نشستوں والا ہے. بیسیکلی انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹی تسلیم کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملنی چاہیے, لیکن ان کا باقی جو 8 ججز ہیں ان سے کیسے مختلف تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے پارٹی سے وابستگی کا, یعنی جو 39 لوگ ہیں جنہوں نے دی ہے, ان کو تو ملنی چاہیے سیٹیں, لیکن جو لوگ کسی اور پارٹی کا دے چکے ہیں ریمیننگ 41, ان کو جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. تو اس طریقے سے وہ مختلف, وہ یعنی پارشلی وہ کہہ رہے تھے کہ دیں, لیکن جو 41 ممبرز ہیں جو سنی اتحاد کونسل یا کسی اور جماعت کے سرٹیفکیٹس دے چکے ہیں, انہیں یہ سیٹیں نہیں ملنا چاہیے. اسی طرح یہ مختلف ہے. پھر he was the only one who took this line.
جی بالکل उनका लहद या एक 8 एक तरफ थे, 2 एक तरफ थे, फिर 2 एक और तरफ, एक तरफ, ये एक तरफ, थे। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, और 13 काजी थे ना, साहब फिर 2 के दो साथ थे, वो जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस काजी नहीं अमीनुद्दीन। नहीं, जस्टिस काजी साहब और वो जो जस्टिस मंदोखेल साहब के साथ थे, और बाकी जिन्होंने 2, yes, 2, 2, 8 and 1 2, 2, 8 and 1, he was only one who has his own line. इन्होंने बिल्कुल। अच्छा, फिर जब जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने सरीना ईसा साहिबा की जो मौजूदा चीफ जस्टिस की अहलियां हैं उनकी दरख्वास्तें मंजूर कर ली थी, यानी जो रिव्यू था वो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो उस वक्त के जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी थी कि एक जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह दरख्वास्त गुजार नहीं होना चाहिए। तो वहां पर भी उनकी एक अलग लाइन थी। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी मशहूर केसेस हैं। एक तो मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियंस का था, उन्हें उसमें उन्होंने कलदम करार दिया। 5 मेंबर बेंच में वो थे, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन उसको हेड कर रहे थे, आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे। ये भी उसका उसमें भी थोड़ा सा इनका वहां पे मुख्तलिफ था। 2 कि इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता ट्रायल, लेकिन बाकी 4 जजेस से ये थोड़ा सा वहां पर भी मुख्तलिफ थे। इसके साथ साथ जो 6 जजों का खत आया, जो इस रिसेंट टाइम्स का एक और बड़ा केस, उसमें इन्होंने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था और ये कहा था कि हाई कोर्ट खुद इस मामले को डील करे। अगेन एक डिफरेंट लाइन। अच्छा, फिर तोशा खाना केस आया, तो उसमें जो बानी पीटीआई से मुतल्लिका केस था, वो भी गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं अदालती, उन्होंने जजेस से मुतल्लिक कुछ कहा भी था, और कुछ कहा भी था। क्या कहा था? कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, चलें। लेकिन इसके साथ तोशा खाना केस में ट्रायल जो रोकने की इस्तदा थी बानी पीटीआई की, उसमें उन्होंने वो केस वापस हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने माजी में शहबाज शरीफ साहब, जो मौजूदा वजीर आज़म है, और हमजा शहबाज साहब, इन्हें जमानतें भी दी, लेकिन वो डिले ग्राउंड्स पे दी कि 1 साल तक जो है वो मामला नैब में पेंडिंग रहा, उन्होंने किया कुछ नहीं, उसके ऊपर जो है वो इन्हें जमानतें मिल गई। इसके साथ साथ जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब वाली जो खुसूसी अदालत थी, ये उस अदालत के भी हेड रहे जब ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, लेकिन बाद में इन्होंने वहां भी खुद को अलहदा कर लिया क्योंकि इनके ऊपर कोई एतराज था कि ये किसी वक्त में बिल्कुल सही पिटिशनर रहे। तो बाद में इन्होंने अलहदा करते हुए लिखा कि मैं पिटिशनर नहीं, मैं को पिटिशनर था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। टेक्स्ट बुक जज है, टेक्स्ट बुक जज, वो वही ना कि ऑलवेज टेक्स लाइक वो गो बाय द बुक। वो जो ये नहीं है ना कि कोई क्या कहेगा कि जो है एक पॉपुलर फैसला क्या होगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़े क्या सोच रही है, क्या कह रही है, अनप्रेडिक्टेबल है। और जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसी तरह आप जस्टिस जहिया अफरीदी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सॉरी, ये पहले क्या बोला? जी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसी तरह आप जो नॉमिनेट चीफ जस्टिस हैं जहिया अफरीदी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो सहूलतकारी ये फराम नहीं करते दोनों। तो जो सहूलतकारी की आदी है ना, उनको बड़ी तकलीफ होनी है अब जस्टिस जहिया अफरीदी से। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही कोई नहीं। सहूलतकारी के जो आदी हैं उनको बड़ी तकलीफ होनी है। अभी तो जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशनल या पोलिटिकल केसेस तो नहीं होने, लेकिन जो भी सहूलतकारी उनको मिलती रही है माजी में, वो सहूलतकारी का दरवाजा बंद हो चुका है। मतलब 9 साल के बाद भी आपका केस अब दोबारा नहीं खुलेगा, जो खुल जाया करता था, वो आपको याद होगा ना। केस की गल कर रहे हो? राना सनाउल्लाह साहब ने कल जब ये सारी का सारा प्रोसेस हुआ, तैनाती हुई, उसके बाद क्या कमेंट किया, सुनिए। इनमें या अफरीदी साहब के हिस्से में जो एक क्रेडिट जाता है वो यही है कि जस्टिस या अफरीदी साहब ने थ्रू आउट, इसको आप 1 साल ले लें, 3 साल ले लें, या 5-7 साल से, जब से सुप्रीम कोर्ट लेवल पे महाजराई, ग्रुप बंदी, लेटर लिखने, एक दूसरे का फैसलों में जो है वो जिक्र होना, जब से ये जानबदारी का और ये ग्रुपिंग का तासर उभरा है, जस्टिस या अफरीदी साहब वो जज हैं कि जिन्होंने इस अलाइज से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखा और उन्होंने इसका शायबा भी अपने ऊपर आने नहीं दिया। ये उनके हिस्से में एक यूनिक क्रेडिट भी है। रात को रियासत अली आजाद साहब, बार पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने भी जो है जस्टिस या अफरीदी साहब के बीइंग ए प्रोफेशनल और पढ़ा लिखा जज होने के नाते कमेंट किया, सुनिए। देखें जी, हम तो इस पूरी प्रपोज्ड अमेंडमेंट को हमने तो इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार ने इन टोटो रिजेक्ट किया था, और हमें इससे बिल्कुल ज्यादा वो तवक्कुआत नहीं थी। जो या अफरीदी साहब है, ही इज द
थारो प्रोफेशनल जज, गुड जूरिस्ट और इंटेग्रिटी वाले जज हैं, प्रोफेशनल जज हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि वो किसी लालच में आके किसी दूसरे ब्रदर जज को है वो डिच करा जाए, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। जो होगा, जो करेंगे, वो मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री होगा, और ऐसा ही होगा। हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर हैं, बार पॉलिटिक्स भी करते हैं, माजी में आपने देखा कि वो डिफरेंट इलेक्शन भी लड़ते रहे, उनकी भी अपनी राय है इस हवाले से, वो भी सुने। वो अच्छे जज रहे हैं, वो इतनी बड़ी नाइंसाफी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ये तवक्को करते हैं। ये इशू वकला का और जुडिशरी का है, सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे कायम है, और इसलिए ये हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो। फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वापस उनको लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही गिनते हैं, वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। जो लोग भी याहिया अफरीदी साहब को जानते हैं और मंसूर अली शाह साहब को जानते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं तो 80% श्योर हूं कि याहिया अफरीदी कभी अपने से सीनियर जज को इस तरह से रिप्लेस नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने एक तोजी पेश की है कि चूंकि दूसरी साइड ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हमायत की पब्लिकली, जिसकी वजह से वो तनाज़ात का शिकार हो गए। वकला में से एक सेगमेंट है जो कि पीटीआई से अटैच है, उनकी तरफ से जो है वो इस किस्म की बात जो है वो की गई है, और उनकी हमायत जो है वही तो दरअसल मंसूर अली शाह साहब के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बनी है। क्योंकि ऐसे लोगों का, जिन लोगों का एक अपना किरदार जो है वो शरारत पे और फितना गरी पे मबनी हो, वो अगर किसी की हमायत करेंगे तो उसको फायदा नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले छोटा सा आपका कमेंट चाहूंगा, वो ये कि जब ये हो गया, जब ये सारा जाहिर है तैनाती हो गई है, तो अब इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का, या मतलब जाहिर है जैसे याहिया अफरीदी साहब के हवाले से जिस तरह अभी मोहसिन भी सारा एक्सप्लेन कर रहे थे, और जो उनकी जो हिस्ट्री है, तो डोंट यू थिंक कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अब लेट द सुप्रीम कोर्ट सेटल डाउन। जजेस साहिबान, जिस तरह रियासत अली आजाद साहब ने ठीक बात की कि जो भी फैसला होगा वो इंस्टीट्यूशन के हक में वो बेहतर करेंगे फैसला। चौधरी साहब। नहीं, मैं तो कोई एजिटेशन नहीं कॉल की मैंने, तो जो अच्छा। कर रहे हैं उनको पूछे आप। चलिए नाजरीन, वकला तहरीक तो मेरे ख्याल से अब में नहीं चल रही। वकला तहरीक के हवाले से कोई ऐसे निशानात, कोई ऐसी चीज बाजार दिखाई नहीं दे रही, और चूंकि जैसे याहिया अफरीदी ही होल्ड्स अ वेरी गुड रेपुटेशन, और मेरा नहीं ख्याल कि अब जो बाहर से जिस तरह उनको वेलकम कर रही हैं, उसके बाद किसी किस्म की आप वकला के अंदर जो एजिटेशन वगैरह या इस किस्म की चीज़ देखेंगे। और मेरा ख्याल है अब आने वाले दिनों में इदारे में बेहतरी आएगी, जुडिशरी में बेहतरी आएगी, और रावी भी चैन चैन लिखेगा। नाज़रीन, ये बिल्कुल सही हसन ने कहा कि रावी चैन ही चैन लिख रहा, क्योंकि हसन इज नोन एज रावी। सो लेकिन हम उम्मीद रखते हैं और करते हैं कि जो मौजूदा खासतौर पर पाकिस्तान लीग नून इस वक्त हुकूमती पार्टी के तौर पर मौजूद है, वो भी सेटल डाउन होने देंगे, क्योंकि माजी की जो उनकी रवायात हैं वो कोई इतनी जो है ताबिंदा नहीं है, क्योंकि वो उनको जब प्रेशर आता है तो वो फिर चढ़ दौड़ते हैं अदलिया के हवाले। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर अक्रॉस द बोर्ड सारी सियासी जमातें जो हैं वो अदलिया का एहतराम करेंगी, और एक कानून साजी हो गई है, उसके ऊपर अदालती जंग अगर किसी ने लड़नी है तो वो लड़े, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से ये इज्तनाब करेंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम हसन अयूब के पास कोई बड़ी खबर है, खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो क्या खुशखबरी है हसन के जरिए, रावी के जरिए, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये आपको बड़ी अचंभे की बात लग रही है, लेकिन ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये हसन अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खुशखबरी देने जा रहे हैं, आपको कोई गेस है कि वो क्या खुशखबरी हो सकती है? आपको ज्यादा शौक तो नहीं लगेगा? माफ करना, ये और आप अपने तक रखें। अच्छा चलो, मैं अपने आप तक रखता हूं। आप चौधरी साहब को बीच में मत लेकर। अच्छा नहीं, मैं लेके आता हूं। वो बुजुर्ग हैं, बुरा बना देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या खुशखबरी? तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी नहीं है। अच्छा, मैं तो आपको बताया, उनके लिए तो खैर बुरी खबर होगी। क्यों? बुशरा बेगम जो हैं, उनके ऊपर मजीद कोई केस नहीं बनेगा। बुशरा बीबी जो हैं वो बाहर आ रही हैं,
اور ابھی ویسے ایک دن کا ڈیلے ہو گیا ہے. آج ان کی جو ہے روپکار جاری نہیں ہو سکی. آپ کو پتا ہے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں, پھر وہ وجوہات جو ہیں وہ اس ٹائم کے اندر کچھ چیزیں سیٹل ہوئی ہیں اور اب وہ باہر آ جائیں گی. کوئی مزید کیس میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہوائیں ٹھنڈی ہیں اسلام آباد کی. اچھا وہ آج کیس تھا, آج ان کو جو کیس تھا توشہ خانہ, سر کیس تو یہاں پر بنتے رہتے ہیں نا, وہ نکل رہا ہوتا ہے باہر تو پھر وہ آگے سے پولیس کھڑی ہوتی ہے. اب باہر کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوگی, کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوگی, کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ سیٹلمنٹ ہے. بشرا بیگم کی ایک, آپ اس کو ڈیل کا نام دینا چاہیں, مبینہ طور پر آپ کہہ رہے ہیں, مبینہ طور کے اوپر جو آپ کہنا چاہیں, جو مجھے سے لفظ اگر یہ نکلوانا چاہ رہی ہیں کہ وہ ڈیل ہوگی ہے تو یس کو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی. مطلب ان کو وہاں سے آپ یہ خوشخبری دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہر آئیں گے. تحریک انصاف کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ ان کو لیں وہاں سے اڈیالہ جیل سے, جی ویلکم کریں, پروسیشن کی شکل میں وہ ان کو اپنے گھر جو ہے بنی گالا لے کے الاؤ ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے 144 لگی ہوتی ہے ہر تھوڑی سی اجازت دے دو نا. کیا لیکن یہ ہے کہ بشرا بیگم کے وہ پیسفل ہوگا پروسیشن. آئندہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ شاید میرے خیال سے اب کنٹرول پی ٹی آئی کا ان کے پاس جائے گا, ممکن ہے. چودھری غلام حسین صاحب, آر یو شاکڈ, اسٹرنڈ ود دس پیس آف انفارمیشن, یا اٹ از اے روٹین انفارمیشن فار یو؟ وہ ایک طرف یہ ان کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی افسوس تم نہ کسی بات پر پورے ہوتے, کسی پاس ایک کلوجہ کرو. افسوس کہ تم کسی بات پہ پورے نہ اترے. سب شعری پورا کر دے ہو. نہیں, یہ نوابزاد نصراللہ خان مرحوم کا شعر ہے, افسوس تم نہ کسی بات پر پورے اترے. چوہی صاحب آ رہی ہیں باہر تو خوشی کی بات ہے نا یہ. چوہی صاحب جو بشرا بیگم باہر آ رہی ہیں خوشی کی بات ہے نا یہ. بھائی آپ میرے سے مہربانی کریں, آپ بڑے لیڈر ہیں, سر آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں, پوچھنا چاہ رہا ہوں. چلیں ناظرین, نہ آپ نہیں سیکھنا چاہتے. چلیں ناظرین, آج ایک کیس سنا گیا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ میں شامل تھے, تو وہ کہ نوکریوں کی بحالی کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا یہ کیس بھی آئینی بینچ کے پاس جائے گا. اب آنے والے دنوں کے اندر یہ کافی زیادہ یہ ایشو بننے جا رہا ہے کہ کون سے معاملات آئینی ہوں گے, کون سے غیر آئینی ہوں گے. آئینی بینچ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہفتے 10 دن کے اندر وہ بن جائیں گے. بقول حسن کے جسٹس امین الدین خان صاحب از گوئنگ ٹو ہیڈ دیٹ. جی ہی ول, اچھا وہ بینچ کے سربراہ ہوں گے. چلیں ناظرین, آج کے لیے اتنی, انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.